بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ بزرگان محترم، میرے عزیز ساتھیو، سورۃ اللیل کی شروع کی کچھ آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے گزشتہ مجلس میں بیان کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ شروع کی 3 آیتوں میں قسم کھا رہے ہیں، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دین کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، اور وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو، مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہارے اعمال مختلف ہے، الگ الگ ہے، کوئی اچھے اعمال کرتا ہے، کوئی برے اعمال کرتا ہے، کوئی توحید میں ہے تو کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی اسلام والے اعمال کرنے والا تو کوئی کفر والے اعمال کرنے والا، ہر ایک کے اعمال الگ الگ ہے، کوئی جنت والے اعمال کرنے والا، کوئی جہنم والے اعمال کرنے والا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، بہرحال جو شخص بھی اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، اور ہر اچھی بات کی، ہر اچھے عمل کی وہ تصدیق کرتا ہے، کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانی کے راہوں کو آسان کر دیں گے۔ یسرا سے مراد مفسرین فرماتے ہیں جنت ہے، ہم جنت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیں گے، جنت والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، ہم اس کے لیے ایسے اعمال، نیکی والے اعمال اس کے لیے کرنا آسان کر دیں گے، پھر اس کے لیے نماز پڑھنا آسان، روزے رکھنا آسان، زکوٰۃ دینا آسان ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اپنے مال میں بخل کرتا ہے، نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، نہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ حقوق واجبہ میں بھی وہ بخل کرتا ہے، فرائض کو ادا کرنے میں بخل کرتا ہے، وَاسْتَغْنَى، بے پرواہی کرتا ہے، لاپرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے، اور ہر اچھی باتوں کی وہ تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ اللہ فرما رہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کو مشکل کے چیزوں کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، عسر کے والے راستے کو آسان کر دیں گے، گناہ کے راستوں کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ جس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ قیامت کا خوف ہے، نہ جنت کا کوئی شوق ہے، وہ جہنم والی راہ پر چل رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ہم اس کے لیے گناہ کے راستے کو ہی آسان کر دیں گے۔ اب اس کے لیے گناہ کے کام کرنے میں مزہ آئے گا، اس کو نمازوں کو چھوڑنے میں مزہ آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کو نگاہوں کو غلط استعمال کرنے میں لطف محسوس ہوگا، کان کو غلط استعمال کرنے میں لطف محسوس ہوگا، زبان کو غلط استعمال کرنے میں لطف محسوس ہوگا۔ کیوں کہ اس نے اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ قیامت کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے، ہر اچھی بات کی وہ تکذیب کر رہا ہے، تو گناہ کو اس کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب اسے گھڑے میں ڈالا جائے گا، جب اس کو قبر کے گھڑے میں ڈالا جائے گا، تو وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے اوپر بتایا کہ انسان کے پاس مال ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، مال ہے، دولت ہے، پھر بھی بخل کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، کنجوسی کرتا رہا۔ وہ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، طاقت ہے، پاور ہے، مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے، حتیٰ کہ کافروں کا تو یہ خیال رہتا ہے کہ میرا مال تو مجھے عذاب سے بچا لے گا، ہر تکلیف سے بچا لے گا۔ اللہ فرما رہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، کہ انسان کا مال انسان کو جب قبر کے گھڑے میں ڈالا جائے گا تو اس کو کوئی نفع نہیں دے گا۔
جس نے صرف اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھا تھا۔ ہاں، ایک وہ بندہ جس نے اللہ نے مال دیا، اس نے اللہ کی راہ میں مال و دولت کو خرچ کیا، آخرت کے لیے کچھ اس نے بھیجا ہے، تو وہ مال تو قبر میں اس کے لیے کام آئے گا، لیکن جس نے بخل کے ساتھ زندگی گزاری، قبر میں وہ مال اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے بندہ دنیا میں کتنی ہی طاقت والا کیوں نہ ہو، پوری ملک بھی نہیں بلکہ پوری دنیا پر حکومت اور راج کرنے والا کیوں نہ ہو، اس کے آگے پیچھے ہچو بھٹو بچوں کی صدائیں گونجتی ہو، لاکھوں کروڑوں اس کے دیوانے ہو، لیکن جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بڑا لشکر ہے، بڑی چاہنے والے ہے، ہر طرف اس کی شہرت ہے، بڑا مالدار ہے اور ارب پتی ہے، تو دنیا کا مال اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہو، دنیا کے لشکروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہو، اپنے چاہنے والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہو، ہر ایک قبر کے ساتھ اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ قبر میں اکیلے ہی تنے تنا اس کو ڈال دیتا ہے، اس کا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، پیارا کیوں نہ ہو، محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور اس کا لشکر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اس کا لشکر کیوں نہ ہو، ہر ایک افسوس کرتے ہیں، وہ تنے تنہا قبر میں ڈال کر لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو انسان یہ سوچی کہ میرا مال میرے پاس ہے، وہ میرا مال مجھے نفع دے گا، تو اگر اپنے مال میں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا ہے تو وہ مال قبر کے گھڑے میں اس کے لیے کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس لیے کہ بادشاہ کا انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ نکلے تو میرے دونوں ہاتھ کو جنازے کے باہر نکالنا۔ جب انتقال ہوا تو جنازے کے باہر دونوں ہاتھ کو نکالے بادشاہ کے، اس کی وصیت کے مطابق اس کی جنازے کو قبر تک لے گئے، لیکن کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو وصیت کر رہے ہو کیا منشا ہے، کس وجہ سے آپ یہ وصیت کر رہے ہو کہ میرا ہاتھ کب یہ جنازے کے باہر نکالنا؟ تو کہا تھا کہ میں وہ وقت کا بادشاہ ہے، میں اپنے ہاتھ کو جنازے کے باہر مرنے کے بعد اس لیے باہر نکلوا رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ وقت کا بادشاہ ملک کا بادشاہ ہے، دنیا کی خوب دنیا کی ریل پیل ہے، بڑا سا محل ہے، مال و دولت ہے، لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ اس لیے جب انسان دنیا میں آیا ہے تب بھی خالی ہاتھ آیا ہے، جب دنیا سے جائے گا تب بھی خالی ہاتھ جاتا ہے۔ وہی چیزیں انسان کے کام آتی ہیں جو دنیا میں رہ کر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی راہوں میں اپنے مالوں کو خرچ کیا ہوگا اور اپنے مال میں بخل نہ کیا ہو، اپنے مال کو نافرمانی میں فضولیات میں نہ لگایا ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی مال تو انسان کا وہی ہے، ایک مال تو وہ ہے جو انسان نے جمع کر کر کے رکھتا ہے، اور ایک مال وہ ہے جو انسان نے کھایا پہنا اس کو پرانا کر دیا، کھا پی کے ختم کر دیا۔ فرماتے ہیں وہ مال تیرا مال ہے جس نے تو نے کھا لیا پہن کر ختم کر دیا، اور جو مال کو جمع کر کر کے تو نے رکھا ہے وہ مال تیرا نہیں، تیرے وارثین کا ہے، اور جس مال کو تو نے آگے بھیج دیا کسی دین کی راہ میں خرچ کر کے، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی یتیم کی مدد کر کے، اللہ اس کے رسول کی راہ میں خرچ کر کے، وہ مال حقیقت میں بھی تیرا ہے جو قیامت میں تجھے کام آئے گا۔ تو فرما رہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى کہ دنیا کا مال تیری قبر کے گھڑے میں تجھے کوئی نفع نہیں دے گا۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے المال غد وراحن، یہ مال تو قبر کے گھڑے میں بھی تو نفع نہیں دے گا، لیکن کبھی کبھی تو دنیا میں بھی نفع نہیں دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت مالدار ہوتے ہیں لیکن اچانک ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ غربت اور قرض کی زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں، تو دنیا میں بھی ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مال کو ان کے نفع کا ذریعہ نہیں بناتا۔ اللہ نے مال دیا تھا، اس نے اس کی قدردانی نہیں کی، اللہ فقر و فاقے میں قرض میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عربی زبان کا مقولہ المال غد وراحن، مال تو صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے۔ صبح میں 500 کی نوٹ جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے شام میں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دنیا اور دنیا کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے تشبیہ دی ہے کہ دنیا اور دنیا کے اعمال کو جو بندے دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیاوی اعمال کو پانی سے تشبیہ دی ہے۔
مفسرین نے اس کی بڑی وجوہاتوں کا بیان کیا ہے کہ اللہ نے پانی سے تشبیہ کیوں دی. تو ایک قول تو یہ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ پانی کی صفت یہ ہے، پانی ذرا سے بھی جگہ پاتا ہے وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے، کبھی کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، ذرا اس کو راستہ مل گیا وہ آگے بڑھ جاتا ہے. یہ دنیا کے مال، دنیا کی محنت بھی اسی طرح سے ہے، یہ کسی کی وارث نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں رہتی ہے، ذرا سا راستہ ملا کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے. تو ہمیشہ یہاں پہ کوئی رہنے والا نہیں ہے اور کسی کے پاس نہیں رہتی. تو خیر وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ قبر کے گھڑے میں تیرا مال تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان علینا للہدی، کہ ہمارے ہی قبضے میں ہدایت ہے. جو ہدایت پانا چاہتا ہے، جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ اس کو سیدھی راہ پر چلا دیتے ہیں. اور جو بندہ چلنا ہی نہ چاہے، جو کوشش ہی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ہدایتوں کے راستوں کو ہموار نہیں کرتے. ایک بندہ وہ ہے کہ وہ جنت کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ میں عمل کر رہا ہو تو مجھے اس نیک عمل پر جما دے، ہدایت کی راہ پر چلا دے، کہیں شیطان مجھے بہکا نہ دے. کوشش بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت کی راہ پر گامزن فرما دیں گے، اس کو ہدایت کی راہ پر چلا دیں گے. اور ایک بندہ دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، گناہ میں زندگی گزار رہا ہے، جہنم والی راہ پر چل رہا ہے، بے فکر بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہا ہے، پھر اس کے لیے ہدایت کے راہوں کو ہموار نہیں کیا جاتا، جس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے نہ قیامت کا خوف ہے. تو ان علینا للہدی، ہمارے ہی قبضے میں ہدایت ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور فرمایا آخرت اور دنیا یہ بھی ہمارے ہی قبضے میں، ہمارے ہاتھ میں. ظاہر سی بات ہے، دنیا کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، دنیا بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں. کبھی کبھی ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو بہت کچھ دے دیتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو دیتا چلا جاتا ہے، کہ وہ مٹی پر بھی ہاتھ لگا دے سونا بن جائے، ہر کام اس کے ہوتے جاتے ہیں. لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. دنیا میں خوب دنیا مل رہی ہے لیکن نافرمانی میں، گناہ میں ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جو دنیا میں تکلیف میں ہے، مصیبت میں، پریشانی میں ہے، لیکن نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ آخرت میں اس کو بہتر زندگی عطا فرمائیں گے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی نوازا، آخرت میں بھی نوازے گا. اللہ نے انبیاء علیہ السلام میں بھی اس طرح کے انبیاء علیہ السلام رکھے ہیں جو غربت کے ساتھ بھی جنہوں نے زندگی گزاری ہے، اور خوب مال و دولت کے ریل پیل میں بھی انہوں نے زندگی گزاری. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود. اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہ بنایا، اور کیسی بادشاہت دی، ہوا پر حکومت، پرندوں پر حکومت، ہر چیز پر حکومت ہے. تو اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا، خوب مال و دولت دی. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا، جانور کے ہر طرح کی قسمیں ان کے پاس موجود ہے، خوب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوب مال و دولت دیتے، خوب دنیا دیتے ہیں، لیکن وہ بندہ دنیا میں رہ کر، مال و دولت کے درمیان رہ کر بھی اپنے رب کی فرما بردار بنتا ہے، اپنے رب کے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، تو دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی اس کی سنور جائے گی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غربت ہے، فقر فاقہ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، لیکن پھر بھی وہ اکڑ میں ہے، تکبر میں ہے، نافرمانی میں ہے. تو دنیا میں تو تکلیف میں زندگی گزار ہی رہا ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی تکلیف میں، مصیبت میں، جہنم میں اسے گرفتار کیا جائے گا. تو فرما رہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، کہ آخرت بھی ہمارے قبضے میں، دنیا بھی ہمارے قبضے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت دونوں کا ہمیں سوال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں سکھائی، کیا بتائے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. دنیا آخرت دونوں کا تذکرہ بتایا، قرآن کریم کی دعا ہے. اللہ ہمیں بتلا رہا ہے، ہمیں سکھلا رہا ہے، اے بندے مجھ سے مانگو، اے ہمارے رب تو دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہمیں عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو، اچھی ہو، خوبصورت ہو، اور ہمیں آخرت میں بھی اچھی اچھی چیزیں عطا فرمانا.
آسان الفاظ میں اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہماری دنیا بھی حسین بنا دے، ہماری آخرت بھی حسین بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتلا رہے ہیں، ہم اس کے مجھ سے مانگو، دنیا کی بہتری بھی مانگو، آخرت کی بھی بہتری مانگو۔ تو ہمیں دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ اور آگے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، کہ ہم نے تمہیں دہکتی ہوئی آگ سے ہم نے تم کو ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن کریم میں، جو تکذیب کرے گا، بخل کرے گا، ہماری نافرمانی کرے گا، ہم نے جہنم میں ایسی آگ جلا رکھی ہے جو انسان کو جلا کر راکھ کر دے گی، اس کی تکلیف کو اور بڑھا دے گی۔ اور جہنم کی آگ ایسی آگ ہوگی جو دنیا کی آگ بھی اس کی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا ویسی آگ سے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ تم ڈر جاؤ، دنیا کی آگ کو ہم تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت کی جہنم کی آگ کو انسان کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے کبھی کبھی جب نافرمانی کا، گناہ کا دلوں میں خیال آئے تو کبھی یہ سوچ لے کہ ہمیں دنیا کی آگ میں اگر ڈال دیا جائے تو میرے جسم کا کیا ہوگا، تو اگر مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دیا تو میرا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ایک نوجوان کے پاس ایک بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکی کو بھیج دیا کہ اس کے ایمان کو بہکایا جائے، اس کو گناہ میں مبتلا کر دے۔ لیکن وہ نوجوان ہے کہ رات کا وقت ہے، چراغ جل رہا ہے، وہ اپنی انگلی کو چراغ کے اندر بار بار ڈالتا نکالتا، بار بار ڈالتا نکالتا۔ وہ لڑکی دیکھتی رہی۔ صبح کے وقت اس لڑکی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کہا کہ دل میں خیال شیطان کی طرف سے آ رہا تھا، تو دل نے یہ کہا کہ جہنم کی آگ سے جلنے کی طاقت ہے، پہلے دنیا کی آگ کو چکھ لیں، تو میں اپنی انگلی اس چراغ کے اندر ڈالتا پھر نکالتا کہ دنیا کی عذاب تو اتنی دردناک ہے، میں دنیا کی عذاب کو، دنیا کی آگ کو میری انگلی برداشت نہیں کر سکتی، میرا جسم آخرت کے جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو اللہ نے بڑی خوبصورت زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر کو کھول کے اللہ تعالی ہمارے سامنے تفسیر کے ساتھ بیان کر دیا، تاکہ میرے بندے جنت والی راہ پر چلنے والے بن جائے، جہنم والی راہ پر چلنے والے نہ بنے۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، بس کافی ہیں، ہم ہی تو جہنم سے بچنے والے ہیں، جنت میں ہم ہی تو جائیں گے۔ ایمان صرف چند اعمال کرنے کا نام نہیں ہے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرنے والی بن جائے، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام اطاعت ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے تمہیں دردناک عذاب سے ہم تمہیں ڈرا چکے ہیں۔ لا یصلها الا الاشقى، اس جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ بدبخت کو ڈالا جائے گا۔ اشقا کے معنی بدبخت کے آتے ہیں، جس نے الذی کذب وتولی، جس نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، اللہ کی تکذیب کی، نبی کی تکذیب کی، اسلام اور ایمان کے احکام کی تکذیب کی، وتولی، اور بے پرواہ اور لاپرواہ ہو کے اس نے زندگی گزاری، ایسے شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہاں سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ جس نے تکذیب کی، ایمان کی، اسلام کی، اسے ڈالا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن دنیا میں رہ کر نافرمانی کی، گناہ کی ہے، تو انہیں پہلے جہنم میں گناہ کی وجہ سے ڈالا جائے گا، پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو کافر ہیں اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس کو قرآن کریم اشقا سے تعبیر کر رہا ہے کہ جہنم میں جانے والے بدبخت لوگ ہوں گے، بد نصیب لوگ ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، ایک انسان ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے خوش نصیب اور بد نصیب انسان، اور ایک انسان ہوتا ہے آخرت کے اعتبار سے خوش نصیب اور آخرت کے اعتبار سے بد نصیب۔ دنیا کے اعتبار سے ہمارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے وہ بندہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کو 4 نعمت اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرما دے۔
دنیاوی زندگی کے اعتبار سے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ وہ 4 نعمت ہے، کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، کہ نیک بیوی کسی کو مل جائے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اور اس کا مکان والمسکن الواسع، جس مکان میں وہ زندگی گزار رہا ہے وہ مکان کشادہ ہے، بڑا ہے، اطمینان کے ساتھ اس میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ دوسری نعمت خوش نصیبی کی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے کہ بیوی بھی اچھی ملی، مکان بھی اچھا ملا، اور اسی طریقے سے والجار الصالح، اور بازو میں جو پڑوسی ملے ہیں وہ پڑوسی بھی بڑے اچھے ہیں، سکھ دکھ میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، تکلیف میں مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، تو گھر بھی اچھا ہے، گھر میں رہنے والی بھی اچھی ہے، اور گھر کے پڑوسی بھی اچھے کسی کو مل گئے۔ اور چوتھی صفت، جس کے پاس سواری اچھی ہے۔ آج کے دور میں سواریاں بائک ہے، کار ہے، ہمارے نبی کے زمانے میں سواریاں اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ جس کے پاس سواری اچھی ہے، آدمی آسانی سے بسہولت ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے اپنی گاڑی سے سواری سے پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے وہ دنیا کی اعتبار سے بڑا خوش نصیب انسان ہے، کہ وہ دنیاوی زندگی اعتبار سے بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کو بیوی بھی اچھی ملی، مکان بھی اچھا مل گیا، بازو میں رہنے والے پڑوسی بھی اچھے مل گئے، اور اس کے پاس سواری بھی عمدہ ہے کہ ایک جگہ سے آسانی سے دوسری جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے بدبخت وہ شخص ہے جس کو بیوی ملی بد اخلاق ملی، ہمیشہ رات دن لڑتی جھگڑتی رہتی ہے اور شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی، مکان بھی بڑا تنگ ہے جس میں آسانی سے وہ زندگی نہیں گزار پاتا، پڑوسی بھی بڑے بد اخلاق ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائی جھگڑے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سواری بھی اچھی نہیں ہے کہ اپنی سواری سے ایک جگہ دوسری جگہ جا سکے۔ ایسے شخص دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بدبخت انسان، یہ دنیاوی اعتبار سے۔ اور آخرت کے اعتبار سے اشقا کون ہے، خوش نصیب کون ہے، بدبخت کون ہے؟ جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال مل گیا، جس کو جنت میں داخلہ مل گیا وہ خوش نصیب انسان ہے، اور جس کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال مل گیا، جس کو جہنم میں ڈھکیل دیا گیا، وہ آخرت کے اعتبار سے بدبخت انسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ہمیں خوش نصیب فرما دے، اور بدبختی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔